اور اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گی ڈاکٹر الماس خانم کو۔ ڈائس پر تشریف نہیں ہے ڈاکٹر الماس خانم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ میرا موضوع جو ہے وہ بھی اسی خاک کے ایک حصے سے منسلک ہے۔ آذربائیجان میں علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات، تراجم و تحقیق و تنقید کی روشنی میں۔ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ممالک نے آزادی حاصل کرنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے ہوئے تھے، اور جب آذربائیجان آزاد ہوا ہے تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے باقاعدہ طور پر آذربائیجان کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کے لوگ پاکستان سے شدید محبت رکھتے ہیں، اس حد تک کہ آذربائیجان کے ہر گھر میں 3 جھنڈے لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں جو ان کی عمارتوں پر بھی لہراتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آذربائیجان کا اپنا جھنڈا ہے، ایک ترکی کا جھنڈا ہے اور تیسرا پاکستان کا۔ تو آذربائیجان میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے دوران میرا وہاں پہ قیام رہا، اور میں نے یہ چیز وہاں پہ دیکھی بھی، محسوس بھی کی کہ وہ پاکستان سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ علامہ اقبال سے بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کے بزرگوں سے لے کر آپ کسی بچے سے بھی بات کریں تو وہ آپ کو انتہائی محبت سے پیش آتے ہیں کہ یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے ہمیں آذربائیجان میں علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ کام دیکھنے کو ملتا ہے، اور آذربائیجان میں علامہ اقبال پر تحقیقات کا آغاز 20ویں صدی میں ہی ہو گیا۔ اس حوالے سے جو اہم کام سامنے آتا ہے وہ غضنفر علیوف کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ہندوستان میں فارسی ادب میں ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں فارسی ادب کے حوالے سے مختص کیا، اور اسی حصے میں انہوں نے علامہ اقبال کے فارسی کلام کے حوالے سے خاص طور پر روشنی ڈالی ہے۔ آذربائیجان کی قدیم زبان کیونکہ فارسی تھی، لہٰذا وہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسی زبان جانتے ہیں، تو لہٰذا ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے فارسی کلام پر رہی ہے۔ انہوں نے اقبال کے ادبی تخلیقات اور نظریات کے متعدد اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی، ان کے فلسفیانہ نظریات پر تفصیلی روشنی ڈالی، اقبال کے فلسفہ خودی کو اجاگر کیا، اقبال کے کلام میں انسان اور معاشرے کے درمیان تعلق کی وضاحت کی، اور خاص طور سے علامہ اقبال کے تصور امت اور تصور قومیت پر روشنی ڈالی۔ غضنفر علیوف نے اقبال کے فلسفیانہ نظریات کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بلند پایا فارسی شعراء جیسے امیر خسرو، فیضی، عرفی، نظیری، کلیم، غنی، بیدل، طالب کے ساتھ علامہ اقبال کے تقابل سے علامہ اقبال کے مقام و مرتبہ کا تعین کیا ہے۔ 20ویں صدی میں ہمیں صرف یہی ایک اقبال شناس نظر آتے ہیں جنہوں نے نمایاں کام کیا ہے۔ 21ویں صدی میں اقبال شناسی جو ہے اس کے رجحان میں وہاں پہ ہمیں اضافہ نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے 2 جہات پہ کام ہوا ہے جیسے کہ پوری دنیا میں ہوا ہے، کہ ایک تو علامہ اقبال کے کلام کے تراجم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے ان کے افکار و نظریات پر وہاں متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک اہم ترین کام ہے وہ 2008 میں ہوا حنیم ہے، ان کا مقالہ ہے محمد اقبال حیات اور نظریہ۔ اس میں انہوں نے ان کی زندگی، مذہبی اور سیاسی نظریات، فلسفیانہ خیالات اور سرگرمیوں کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اقبال شناس سے وہاں پر آئیگون تاجیوا، ان کے 2 مضامین خاص اہمیت کے حامل ہیں: محمد اقبال کے کلام پر 19ویں صدی کے ہندوستانی ماحول کا اثر، اور دوسرا مضمون ہے محمد اقبال بطور فلسفی اور 19ویں صدی کے شاعر۔ آذربائیجان کی قدیم زبان فارسی تھی، اور ان کا ادب کا قدیم ذخیرہ اسی زبان میں ملتا ہے، اسی لیے آذربائیجان میں فارسی زبان کے ماہرین نے دنیا بھر کے فارسی ادب کا جائزہ لیا ہے، اور اسی حوالے سے خاص طور پر علامہ اقبال کے فارسی کلام پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اقبال کے فارسی کلام کی ایک مثال حسن دلدار گوردائی کا تحقیقی و تنقیدی کام محمد اقبال کا فارسی زبان میں کلام ہے۔ اس میں انہوں نے اقبال کے فارسی کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ آذربائیجان کے ادبی اسکالرز نے علامہ اقبال کو ایک شاعر، فلسفی اور سماجی و سیاسی مفکر کے طور پر بہت اہمیت دی ہے۔ آذربائیجان میں علامہ اقبال پر زیادہ تر مضامین آذربائیجانی زبان میں ہی لکھے گئے ہیں، انگریزی میں لکھے گئے مضامین کی تعداد بہت کم ہے۔ آذربائیجانی زبان میں کلام اقبال کے تراجم آذربائیجان میں کلام اقبال کے آذری زبان میں تراجم کی عمدہ اور قابل قدر مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم نام رمیز آسکر کا ہے، انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے، اسکالر محمد اقبال پاکستان کے اخلاقی بانی۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر علامہ اقبال کو تمام اس امت مسلمہ میں ایک اخلاقی بانی کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک مکمل طور پر تو کلام اقبال کے تراجم نہیں کیے، لیکن کچھ حصوں کے، کچھ نظموں کے آذربائیجانی زبان میں تراجم کیے ہیں۔
آذربائیجان کے مشہور اقبال شناس ہوا حنیم نے اقبال کی زندگی اور نظریات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے محمد اقبال ان کی زندگی اور نظریات۔ اس میں ہوا حنیم نے اقبال کی زندگی، کاموں، فلسفیانہ اور سماجی اور سیاسی نظریات پر روشنی ڈالی ہے۔ اقبال مشرق اور مغرب کی ثقافت اور فلسفے سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے ان کے کاموں میں دونوں ثقافتوں اور تقابلی رویوں کے مشترک پہلو دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے آذربائیجان کے اقبال شناسوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اقبال شناس ہیں مہربان گیسیمووا، ان کا تحقیقی مقالہ ہے ہیومن اینڈ سیلف۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر علامہ اقبال کے تصور خودی کی تشریح کی ہے اور اقبال کے کاموں جاوید نامہ، مسافر اور اسرار و رموز کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اقبال شناس ہیں حسن دلدار گوردانی، انہوں نے خاص طور پر علامہ اقبال کے کام کو مرتب کیا ہے اور ان کے مقالات بھی کافی تعداد میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جو ان کی جدید نسل ہے وہ مشرقی زبانوں کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انگریزی زبان جانتے ہوں، کیونکہ میں نے جتنا جائزہ لیا وہاں پر اپنے خاص طور پر قیام کے دوران اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ کام اتنا موجود نہیں ہے جتنا ہمیں ازبکستان وغیرہ میں نظر آتا ہے، تو وہاں پہ سب سے بڑی جو چیز تھی وہ زبان کی رکاوٹ تھی۔ لیکن اب ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وہاں پہ مشرقی زبانوں کی تعلیم نئی نسل کو دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ باقاعدہ تقریباً ہر یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکے ہیں، فارسی، عربی سیکھی جا رہی ہے، انگریزی کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت نادر موقع ہے کہ ہم ان کے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں، اور ظاہر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بڑا پلیٹ فارم میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ اشتراک کر کے، ان کے اداروں کے ساتھ اشتراک کر کے علامہ اقبال کے کلام کو آذربائیجانی زبان میں منتقل کرنے کا کارنامہ بھی سر انجام دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے علامہ اقبال کے افکار و نظریات سے وہ لوگ خود بھی آگاہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے ان کو مسائل درپیش ہیں۔ تو جو جدید دور میں ہمارے سامنے اقبال شناس ملتے ہیں وہاں پہ ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ بصیرہ عزیز کا ہے، جو آذربائیجان نیشنل اکیڈمی آف سائنس سے منسلک ہیں، اور اب تک انہوں نے علامہ اقبال کے بہت سے کلام کا ترجمہ کیا ہے جو کتابی شکل میں وہاں پر شائع بھی ہو چکا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جو اقبال شناس ہیں آذربائیجان کے، انہوں نے زیادہ تر علامہ اقبال کے فارسی کلام سے استفادہ کیا ہے اور اس سے وہاں پہ متعارف کروایا ہے، لیکن انہوں نے بانگ درا کا بھی ترجمہ وہاں پہ کیا ہے۔ اسی طرح سے کینول بنیاز زادے ہیں، انہوں نے جو ایک 2018 میں میرا خیال ہے یہیں اقبال اکیڈمی میں کانفرنس ہوئی، یہاں اپنا مقالہ پیش کیا، اور اس کے بعد سے ان کے کئی مقالات سامنے آ چکے ہیں۔ عیسیٰ حبی بیلی ہیں، وہ وہاں پہ آذربائیجان نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے ریکٹر ہیں، اور وہ بھی علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے کچھ مضامین لکھے ہیں۔ بیدر خان ہیں، تو اس طرح سے کچھ نام ایسے ہیں جو اپنے طور پر علامہ اقبال کو وہاں متعارف کروا رہے ہیں۔ تو اگر اس پلیٹ فارم سے ان کی مزید حوصلہ افزائی کی جائے، اور انفرادی سطح پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ ادارے ادھر سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تراجم کے اشاعت میں ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔